بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیخ طبرسی کا بیان ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن قلابہ کا اونٹ کھو گیا تھا۔ وہ اسے عدن کے صحراؤں اور بیابانوں میں تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک شہر پر پڑی جو کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس شہر کے چاروں طرف ایک فصیل تھی جو بیش قیمت جواہرات سے مزین تھی۔ اس فصیل کے اندر بہت سے قصر بنے تھے۔ ان قصروں پر اونچے اونچے پرچم لہرا رہے تھے۔ عبداللہ بن قلابہ شہر کے قریب آیا اور فصیل کے سائے میں مقیم ہو گیا۔ وہ 3 روز تک وہاں قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی کو شہر کے اندر جاتے دیکھا اور نہ ہی شہر سے باہر نکلتے دیکھا۔ چنانچہ اس کو یہ جستجو ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے، اس شہر کی خاموشی کا کیا راز ہے۔ اس نے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور تلوار نیام سے نکال کر فصیل کے کنارے کنارے ایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے 2 بلند و قامت دروازے نظر آئے جو انتہائی خوشبودار لکڑی سے بنے تھے اور انہیں زرد و سرخ رنگ کے یاقوت سے مرصع کیا گیا تھا۔ عبداللہ یہ حال دیکھ کر نہایت حیرت زدہ ہوا۔ کچھ دیر چپ چاپ کھڑا رہا، پھر ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور یہ دیکھ کر سخت حیرت میں مبتلا ہوا کہ وہاں جتنی بھی عمارتیں تھیں وہ سب کی سب یاقوت کے ستونوں پر قائم تھیں۔ ہر عمارت پر ایک بالا خانہ تھا جو طلا، نقرہ، یاقوت اور زمرد سے بنایا گیا تھا، اور عمارت کا فرش مشک و عنبر سے بنا تھا، لیکن کسی بھی انسان کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ یہ ویرانی دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہوا۔ پھر اس نے ان عمارتوں کے اطراف میں نظر دوڑائی۔ بہت سے چمن خوبصورت باغات دکھائی دیے جو پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے، اور جا بجا دودھ کی طرح صاف شفاف نہریں جاری تھیں۔ غرض کہ اس نے موتیوں اور زعفران و مشک و عنبر سے اپنا دامن بھرا اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ دوسرے روز وہ اپنے ناقہ پر سوار ہوا اور جدھر سے آیا تھا وہیں روانہ ہو گیا۔ جب عبداللہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے سارا ماجرا لوگوں سے بیان کیا، جسے سن کر لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر امیر شام تک پہنچی تو اس نے حاکم صنعا کے پاس اپنا ایک قاصد روانہ کیا اور عبداللہ بن قلابہ کو طلب کیا۔ جب وہ آیا تو امیر شام نے خلوت میں اس سے سارا حال معلوم کیا۔ عبداللہ نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ امیر شام نے کعب الاحبار نامی ایک شخص کو طلب کیا جو سابقہ باتوں کا علم رکھتا تھا۔ جب کعب آیا تو اس نے پوچھا، کیا تو نے ایسے کسی شہر کا حال سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے جو سونے، چاندی اور جواہرات سے بنا ہو اور اس کی عمارتیں یاقوت و زمرد کے ستونوں پر قائم ہوں اور اس کے اندر دودھ کی طرح صاف شفاف نہریں جاری ہوں؟ کعب نے کہا، ہاں، اس شہر کو شداد پسر عاد نے بنایا تھا اور ارم ذات العماد یہی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ امیر شام نے کہا کہ مفصل حال بیان کرو۔ اس نے کہا کہ عاد قوم ہود علیہ السلام سے تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ جب عاد نے رحلت کی تو شداد بادشاہ ہوا اور خدا نے اس کو ایک عظیم سلطنت عطا کی۔ شداد کو کتابوں کے مطالعہ کا بے حد شوق تھا، چنانچہ جب اس نے بہشت کا ذکر پڑھا اور اس کی عمارتوں اور قصروں کے حالات سے آگاہ ہوا تو اس نے حکم دیا
کہ خدا کی بہشت کے مقابلے میں ویسی ہی بہشت میرے لیے دنیا میں تیار کی جائے۔ 100 آدمی اس کے بنانے پر مامور ہوئے۔ ہر آدمی کو اس نے 1000 مددگار مہیا کیے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا سونا، چاندی اور جواہرات کہاں سے مہیا ہوگا؟ شداد نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ ساری دنیا میرے قبضے میں ہے؟ انہوں نے کہا، جانتے ہیں۔ شداد نے کہا کہ سونے، چاندی اور جواہرات کی کانوں میں اپنے آدمی مقرر کرو اور جو ان اشیاء کی فراہمی کریں۔ پھر 10 برس میں سونا، چاندی اور جواہرات کو جمع کیا گیا اور 300 برس میں جنت شداد بن کر تیار ہوئی۔ جب شداد کو یہ اطلاع دی گئی کہ تیرے حکم کے مطابق بہشت ارضی بن کر تیار ہو چکا ہے، تو شداد اپنے لشکر اور اہل مملکت کے ہمراہ اس کا معائنہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ جب وہ بہشت کے قریب پہنچا تو حق تعالیٰ نے اس پر اور اس کے ہمراہیوں پر ایک ایسی صدا آسمان سے نازل کی کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نہ شداد خود اس بہشت میں داخل ہو سکا، نہ اس کے ساتھیوں کو اس میں داخل ہونا نصیب ہوا۔ اسی کا نام ارم ذات العماد ہے۔ اس وقت شداد کی عمر 900 سال کی تھی۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔